السلام علیکم ننے منے ساتھیوں، لب بیک چینل کے ساتھ آپ کے انکل سید محمد سلیم جلالی حاضر ہیں۔ ننے منے ساتھیوں، آپ کو تو معلوم ہے رمضان المبارک پہنچ گیا، یعنی کہ آ گیا ہے سمجھ میں۔ ننے منے ساتھیوں، بہت بہت دکھ تکلیف، خاص کر مسلمانوں کی، ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ رمضان المبارک جس کی ہم رات دن تیاریاں کرتے ہیں، پہلے سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اس کی عبادتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید اس کی کتاب پڑھتے ہیں، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ادا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے کا خیال رکھتے ہیں، تمام چیزوں کا، کوئی ہم سے اونچ نیچ نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ سحری میں اٹھتے ہیں، پھر ہم سحری میں اٹھ کے رات دن عبادتیں دن بھر گزار کے پھر افطاری کا انتظار کرتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، الحمدللہ، کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے، کتنا سہانا لگتا ہے۔ وہ ساری چیزیں ایسے لگتی ہیں اس بار کہ ہم سے روٹ گئی، ناراض ہو گئی، رمضان شاید روٹ گیا، مطلب ہم نہ باجماعت جو ہے نہ تراویحیں پڑھ سکتے ہیں، نہ مسجد جا سکتے ہیں، نہ وہاں سجدہ کر سکتے ہیں، نہ باہر زیادہ نکل سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ صرف ہم محدود ہو کے وہیں رہ گئے۔ لیکن یہاں ایک ہمیں اچھا پیغام بھی مل رہا ہے، وہ یہ پیغام مل رہا ہے کہ اگر ہم گھروں میں بھی محدود ہو کے رہ گئے ہیں تو بھی گھروں میں بھی ہم بیٹھ کر اللہ کی کتاب کیوں نہ پڑھیں، رات دن قرآن مجید کیوں نہ پڑھیں۔ قرآن مجید بچوں، اگر بہت سی عربی نہیں آتی تو اس کے ترجمہ ہیں، مختلف زبانوں میں ترجمہ ہے، وہ ترجمہ ہم پڑھیں تو ہمیں کتنا علم ہوگا، کتنی اچھی اچھی باتیں پتہ چلیں گی، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام وہ چیزیں اور وہ واقعات جو قومی گزری ہیں، وہ پیغمبر 1,24,000 کے جو لگ بھگ ہیں، ان کے وہ کارنامے، ان کے وہ قصے، وہ تمام چیزیں، معلومات، سب انفارمیشن وہ تمام ہمیں ملے گی۔ اور وہ قرآن مجید جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ایسا دین ایمان کا راستہ دکھاتا ہے جو ہمیں بھٹکنے نہیں دے گا۔ شیطان اس مہینے میں جکڑ لیے جاتے ہیں تو ہم شیطان کے بہکاوے میں کیسے آئیں گے؟ آ ہی نہیں سکتے۔ جب ہم پہلے سے ہمارے دل ہر چیز مضبوط ہوگی، دین سے، قرآن مجید سے، کتاب سینہ ہمارا بھرا ہوگا، تو پھر کون ہمیں بعد میں بھی ہمیں بہکا سکتا؟ نہیں بہکا سکتا۔ تو ہمیں اس پہ ہی چل رہا ہے، دین پہ چل رہا ہے، اسلام پہ، اس تمام چیزوں پہ چل رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کی عبادت اگر ہم یہ ساری چیزیں گھر میں بیٹھ کر باقاعدگی سے عبادت کریں، گھر کے افراد چند ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے باجماعت ہم گھر میں ہی ادا کر لیں نماز، تو اس سے اچھی کیا بات ہے؟ باجماعت نماز گھر میں بھی ادا کر لیں، اور روزہ جس طرح ہم گزارتے ہیں، سحری جس طرح کرتے ہیں ہم، لیکن ہاں وہ خیال رہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم ساری افطاری کے سامان اور جتنی چیزیں ہیں رمضان المبارک کی وہ ہم جو ہے ذخیرہ کر لیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارا ناراض ہوگا۔ ہم کسی کا حق ماریں گے، کسی کا حق ہم نہیں مار سکتے، یہ بھی گناہ ہے۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین نہیں کہتا کہ ہم کسی کا حق ماریں، بلکہ ہم دیں، جو محتاج ہیں، مددگار ہیں، ان کی ہم مدد کریں۔ اور رمضان المبارک میں تو جو روزہ بھی رکھ کے بھوکے ہیں یا جنہیں سحری کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، روزہ نہیں رکھ پا رہے تھے، انہیں دیکھیں، تلاش کریں۔ ضروری نہیں کہ چند آدمی اگر خراب ہیں، ہٹ حرام ہیں اور جھوٹ بول کے وہ سب کچھ ذخیرہ کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں چیزیں، وہ ان میں اچھے لوگ بھی تو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دیے ہیں، کان دیے ہیں، آنکھ دیے، پاؤں تو ہم تلاش دیکھیں، انہیں غور کریں، سوچیں، اچھے لوگوں کو تلاش کریں، ان کی مدد کریں۔ رمضان مبارک میں ان کی ہم مدد کریں گے تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ، اس کا رسول بہت خوش ہوگا، ہم اتنی دین کے قریب ہوں گے، ہمارا ایمان اتنی مضبوط ہوگا۔ ایمان مضبوط ہوگا تو سب کچھ مضبوط ہوگا۔ تو دنوں ساتھیوں، یہ رمضان مبارک میں ہمیں سوچنا ہے، سب کے لیے سوچنا ہے، اور اس کی تیاری اگر ہم کر کے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا، کامیابی بھی دے گا۔ ہمیں اپنی چال آپ چلنی ہے، ہمیں اپنے پیروں سے چل کے خود جانا ہے، ہمیں خود بیٹھ کے بعد جماعت پڑھنی ہے، ہمیں خود قرآن مجید اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے، اس کا نہیں تو ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ ساری چیزیں ہمیں یاد رکھیں۔ ہم گھر میں بیٹھ کے بھی عبادت کریں، کیوں اپنا وقت ضائع کریں؟ کیوں ہم ٹی وی کو دیکھ کے اور پروگراموں کو دیکھ کے، دوسرے پروگراموں کو دیکھ کے کیوں اپنا وقت ضائع کریں؟ اپنے ایمان کو کیوں نہ مضبوط کریں؟ ننے منے ساتھیوں، یہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، پھر
اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادب بھی پسند آئے، تو اس رمضان مبارک سے فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات بھی رہے گی. اپنے انکل سید محمد سلیم جلالی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.